يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. گزشتہ کل یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، آیت نمبر 101۔ اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک دعا کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی، فاطر السماوات والارض، اس آسمان کا پیدا کرنے والا کہ پہلے کسی نے آسمان کو پیدا نہیں کیا، آسمان کو بغیر کسی سیمپل کے پیدا کرنے والا، زمین کو بغیر کسی سیمپل کے پیدا کرنے والے اللہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، میرے سوا دنیا آخرت میں میرا ولی کوئی نہیں سوائے تیری ذات کے، توفنی مسلمہ۔ کتنا ڈر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو موت کا، حالانکہ نبی ہے، اور نبی بھی عجیب، جن کے بارے میں قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے تعریف فرمائی یوسف علیہ السلام کا نام لے کر، پھر بھی اتنا خوف ہے، تو مجھے اور آپ کو تو اور زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے، دنیا میں کوئی باقی رہنے والا تو نہیں ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ ایک عجیب بات لکھتے ہیں، بہت عجیب، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ فرمائے سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا انسان وہ ہے جن پر گناہوں کے نقصانات لوگوں سے زیادہ ظاہر ہو، یعنی جو اپنے گناہوں کو سب سے زیادہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھے، اپنے آپ کو گنہگار سمجھے، وہ سب سے بڑا انسان ہے۔ اپنے آپ کو گنہگار ہی نہیں سمجھے گا تو پھر اللہ کے سامنے توبہ کب کرے گا؟ ایک ڈاکٹر ہو، اسپیشلسٹ ہو ہارٹ کا، اور اس نے ہزاروں آپریشن کیے ہو ہاتھ کے، اور جب کھانے کے لیے بیٹھے اور اس کے سامنے گوشت اور چکن رکھا جائے، وہ کھاتے نہیں ہے، میزبان نے کہا کھاؤ نہ، کہا نہیں یہ سبزی کھاؤں گا، پھر کہا تھوڑا سا کھا لیا، پھر اس نے جواب دیا کہ میں تو آپریشن کرتا رہتا ہوں ہارٹ کا کہ عام طور پر یہ چربی جم جاتی ہے، جو آنتڑی جو ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے، تو میں خود جانتا ہوں پھر میں یہ کھاتا رہوں گا تو میری بھی تو یہی حالت ہوگی۔ اس کو پتا ہے، اس کے سامنے اس اظہار ہو چکا ہے کہ کس انداز سے اندر میں بلاکیج ہوتی ہے۔ اسی طرح جو انسان ہو دنیا میں اس کے سامنے گناہوں کے نقصانات اور اپنے گناہوں کا اظہار اس کے سامنے ہو تو وہ اتنا زیادہ ہی توبہ کرے گا اور اللہ سے قریب ہوگا، اور اللہ سے قریب ہو کر پھر آخرت کی فکر کرے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول بینی و بین معاصی۔ اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان تیرے خوف کو میرے لیے حائل بنا دے، میرے اور گناہوں کے درمیان میں تیرے خوف کو میرے لیے بیچ میں آر بنا دے، تاکہ میں گناہ سے بچتا رہوں، میں گناہ نہ کروں،
اس قسم کا خوف اگر لگا ہوا ہو، اس لیے آدمی کو اللہ سے دو چیز ہر وقت مانگنی چاہیے: اللہ تیرا خوف مجھے دے دے، مرنا ہے مجھے، تیرا خوف مجھے دے دے، اور نمبر دو، اللہ تیری محبت بھی مجھے دے دے۔ محدث کبیر حضرت عطا ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو استاد محترم ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور امام بخاری جگہ جگہ قال العطا، عطا ابن رباح نے یہ کہا، قال عطا کہہ کر یہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، سند کے اندر ان کا نام ذکر کرتے ہیں۔ ان کی ایک مشہور کتاب ہے حضرت عطا کی، اکمال الشیم، اس کتاب میں عطا ابن رباح محدث کبیر فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں القاء فرمایا، الہام فرمایا کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے لیے سارے دروازے کو بند کر دیتا ہے، لیکن یہ بندہ سب سے چھپ کر گناہ کرتا ہے، اولاد سے، ماں باپ سے، پھر اندھیرے میں، پھر چھپ کر بند کر یہ گناہ کرتا ہے، سب کے دروازے بند کر دیتا ہے، لیکن میرا دروازہ اللہ فرماتے بند نہیں کر سکتا ہے۔ میں تو ہر جگہ پر ہوتا ہوں، میرا دروازہ بند نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے بادشاہ کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے؟ رابعہ بصریہ ہر وقت دعا کیا کرتی تھی، ان کی دو دعا بڑی مشہور تھی۔ رابعہ بصریہ کی دعائیں بہت کرتی تھی، پوری رات مصلے پر کھڑی رہتی تھی۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ خوف انبیاء کا اتنا زیادہ ہے کہ ایمان پر مرنے کی دعائیں کر رہے ہیں، حالانکہ انبیاء معصوم ہے، جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ تو انسن ہے، ان کے کوئی گناہ نہیں ہے، اور ہمارے تو رات دن کے گناہ ہیں۔ رابعہ بصریہ دو دعائیں کرتی تھی۔ پہلی دعا یوں کرتی تھی جب رات ہوتی تھی، یا اللہ یہ رات ہو گئی، بادشاہوں کے، حکماؤں کے، وزیروں کے، مالداروں کے دروازے بند ہو گئے، لیکن تیرا دروازہ دن میں بھی کھلا ہے، رات میں بھی کھلا ہے۔ اے اللہ رات کے اندھیری میں تجھ سے مانگتی ہوں، اے اللہ میری ضرورت پوری فرما۔ سب کے دروازے بند ہیں، کچہریوں کے دروازے بند، کورٹ کے دروازے بند، بادشاہوں کے دروازے بند، وزراؤں کے دروازے بند، سخیوں کے دروازے بند۔ اے اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، کریموں کا کریم، اور رحیموں میں رحیم ہے۔ اے اللہ سب سے بڑا رحیم ہے، تیرا دروازہ 24 آورز کھلا ہوا ہے۔ میں تجھ سے رات کے اندھیری میں دعا کرتی ہوں، اے اللہ میری ضرورت کو پوری فرما۔ ایک دعا تو یوں کیا کرتی تھی۔ دوسری دعا رابعہ بصریہ کی بہت عجیب دعا، اے اللہ تو نے جب سے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جب سے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، تیری طاقت کا اندازہ کہاں ہو سکتا ہے؟ تب سے لے کر آج تک آسمانوں کو زمین پر گرنے سے تو نے بچایا ہے، جس کا کوئی پلر نہیں ہے، آسمانوں کا کوئی پلر نہیں ہے۔ اللہ تو نے اس کو رکھا ہوا ہے، آسمان کو، اس میں کوئی فتن نہیں، اس میں کوئی کریک نہیں۔ آسمان تو نے بنایا، ساتویں آسمان کو چھٹے پر گرنے سے، چھٹے کو پانچویں پر گرنے سے بچایا، پانچویں آسمان کو چوتھے پر گرنے سے بچایا، چوتھے کو تیسرے پر، تیسرے کو دوسرے پر، دوسرے کو پہلے آسمان پر گرنے سے بچایا، اور ساتوں آسمان کو زمین پر گرنے سے بچانے والے اللہ، تیری طاقت کا اندازہ کہاں ہو سکتا ہے؟ جس طرح تو آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے، پکڑے ہوئے ہے سالوں سے، اے اللہ اسی طرح دنیا میں تو نے ہمارے لیے ایک دشمن کو مسلط کیا ہے، اس کا نام ہے شیطان، اس کا نام ہے شیطان۔ اے اللہ جس طرح تو نے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے بچایا ہے، اسی طریقے سے شیطان کو ہم پر مسلط کرنے سے بچا لینا۔ یہ جب سب سے بڑی دعا تھی رابعہ بصریہ کی۔ ایسی دعائیں اللہ والے راتوں کے اندھیرے میں کیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا،
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جانتا بھی ہے اور پھر حلیما علیمًا حلیما بردبار بھی ہے۔ میں تو اگر کوئی کام کرتا ہوں تو میں جانتا ہوں، لیکن میرا نالج بھی مکمل نہیں ہے، اللہ کا نالج بھی مکمل، اور نالج مکمل ہونے کے بعد وہ دیکھنے کے بعد پھر بھی وہ صبر کرتا ہے، پھر بھی وہ حلیم ہے، برداشت کرتا ہے۔ یعنی بندہ گناہ کرتا 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 تھک جاتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے رات میں، کبھی دن میں، کبھی اندھیرے میں، کبھی جلوت میں، خلوت میں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے سب کچھ، اس کے بعد بھی، اس کے باوجود بھی وہ حلیم ہے، برداشت کرتا ہے، اتنا برداشت کرتا ہے کہ اس کو جلدی سزا نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے محی الدین ابن عربی رحمہم اللہ، محی الدین ابن عربی رحمہم اللہ فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں، اللہ والوں کی بات بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ محی الدین ابن عربی رحمہم اللہ یہ وہ محدث کبیر ہے جو ہر وقت کہا کرتے تھے کہ سورہ کہف کی آخری تین آیتیں، سورہ کہف کی آخری تین آیتیں، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، آخر تک تین آیتیں۔ اگر کوئی اس کو پڑھ کر یہ نیت کر کے سو جائے کہ مجھے رات میں 2 بجے اٹھنا ہے یا مجھے 3 بجے اٹھنا ہے، یقین جانیے آدمی اسی گھڑی پر اٹھ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے بندوبست کر دیتا ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں میں ان آیتوں کو استعمال کرتا تھا، سونے سے پہلے دعائیں کرتا تھا، اللہ یہ وہ آیتیں ہیں جس سے تو بندے کو رات میں جگہ دیتا ہے عبادت کے لیے، نماز کے لیے، اللہ تو اس کو جگہ دیتا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے ان آیتیں پڑھ کر دعا کرتا ہوں کہ راتوں کی گھڑیوں میں تیری وہ گھڑیاں ہوتی ہے جس میں تو دعاؤں کو مقبول کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، کچھ گھڑیاں ہوتی ہے شب قدر کی یا رات میں اللہ کی طرف سے کچھ گھڑیاں ہوتی ہے جس میں انسان دعا کرتا ہے تو پھر وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ کہ اللہ جب وہ گھڑی آئے، رات میں وہ مقبول گھڑی آ جائے تو اس کے کچھ منٹ پہلے مجھے اٹھا دینا تاکہ میں وضو کر کے تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور پھر میں تیرے سامنے دعا کروں کہ اللہ تو میری دعا کو قبول کر۔ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اس لیے ہمارا سید سلیمان ندوی نے ایک مرتبہ سوال کیا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت انسان بالغ کب ہوتا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے نا بالغ کب ہوتا ہے، لیکن سوال بھی عجیب۔ سید سلیمان ندوی ان کے زمانے کے حضرت انسان بالغ کب ہوتا ہے؟ تو حضرت حکیم الامت نے ان کو کہا تو مجھے پوچھ رہا ہے بالغ شریعت کے بارے میں یا بالغ طریقت کے بارے میں؟ بالغ کی بھی 2 قسمیں ہیں، بالغ شریعت اور ایک ہے بالغ طریقت۔ فرمایا حضرت دونوں کو سمجھائیے، دونوں بات سمجھا دیجیے۔ فرمایا دیکھو بالغ شریعت جب منی انسان کے بدن سے باہر نکلتا ہے تو یہ شریعت کے احکام کا بالغ ہو جاتا ہے، اس پر شریعت کے احکام اب فرض ہو گئے، پہلے فرض نہیں تھے۔ اس پر حج فرض اگر پیسے ہو، زکات فرض اگر پیسے ہے، روزہ فرض اگر رمضان کا مہینہ آئے، نماز فرض اگر وقت آ جائے، یہ بالغ شریعت ہے۔ اور جب منی باہر نکلے تو یہ بالغ شریعت ہوتا ہے، اور جب منی اندر میں رہے تو یہ بالغ طریقت ہوتا ہے۔ مطلب اپنی خواہشات کو پوری نہیں کرتا ہے، اپنی خواہشات پر نہیں چلتا ہے، نفسانی خواہشات کی اتباع نہیں کرتا ہے، تب جا کر یہ بالغ طریقت یعنی وہ شریعت میں اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے۔ ہم تو ابھی بالغ شریعت میں ہی چل رہے ہیں،
بالغ تریت کب ملے گا اللہ ہی جانے۔ تو حضرت ابن عربی محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت کام کی باتیں ہیں، فرمایا وہ 3 چیزیں ہیں جس کی انسان نیت کر لے سچے دل سے تو یقیناً اس میں اللہ کی نصرت مدد اس کو ہوتی ہے۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مسجد بنانے کی نیت کرے، مسجد بنانے کی نیت کرے، جہاں کہیں بھی ہو مسجد بنانے کی نیت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے مسجد کے بنانے میں اس کی نصرت فرماتے ہیں۔ نمبر 2، ایک آدمی اس کی بیٹیاں ہیں اور اپنی بیٹی کے نکاح کے وسائل کے لیے اللہ سے مانگے کہ اللہ میری بیٹیاں ہیں اس کو نکاح کرانا ہے لیکن کوئی وسائل، کوئی ذریعہ، کوئی آمدنی نہیں ہے، اللہ تو میری مدد فرما۔ جب یہ صحیح نیت کرتا ہے تو اللہ اس کے وسائل کو پورا کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز، جب بندہ نیت توبہ کی کرے، سچی نیت توبہ کی کرے تو اللہ اس کے دل میں توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔ اگر اللہ اپنی رحمت تم پر اتارنا نہ چاہتا اور اللہ تمہیں معاف کرنا نہ چاہتا، اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دینا نہ چاہتا تو پھر اللہ تمہیں توفیق ہی نہ دیتا، ہدایت ہی نہ دیتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام، اسی لیے عطا ابن رباح کی ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے بہت عجیب، فرمایا بندہ اگر اس کو رزق نہیں ملتا ہے، رزق نہیں ملتا ہے تو میرے شکوے اپنی کتاب اکمال الشیم میں فرماتے ہیں جب اس کو رزق نہیں ملتا ہے تو اپنے اللہ کے شکوے اور شکایت کہاں کہاں کرتا ہے، کہاں کہاں کرتا ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ نہیں معلوم اللہ بھی ہے یا نہیں۔ کیا کہہ رہا میرے سامنے، اللہ بھی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میرے اولاد بھی نماز پڑھتی، بیٹی بھی، تہجد بھی پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے مدد ہی نہیں آتی ہے، خبر نہیں اللہ بھی ہے کیا نہیں۔ بعض مرتبہ انسان ایسی بات کر جاتا ہے کہ انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے موجود، اللہ کی حاضر ہونے کا انکار ہو جائے تو پھر ایمان ہی کہاں باقی رہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں، عطا ابن رباح کہتے ہیں اللہ پاک نے میرے دل میں القاء کیا اس بات کا، عجیب بات، کہہ رہے ہیں یہ روزی جب نہیں ملتی ہے تو میرے شکوے کرتے رہتے ہیں اور یہ رات دن گناہ کرتے رہتے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے ان کا دفتر بھر چکا ہے، میں نے کبھی فرشتوں کے سامنے ان کے شکوے اور شکایت نہیں کی کہ فلاں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، بلکہ میں چھپکے سے ان کو معاف کر دیتا ہوں، اللہ معاف کر دیتا۔ تو یہ ڈر ہونا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام میں حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دعا کیا کرتے تھے ایمان پر باقی رہنے کی اور ایمان پر موت کی، ہر وقت دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے اللہ، ساری دنیا کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے تب پلٹ دے، وہ جب چاہے تب پلٹ دے، وہ چاہے ایمان سے کفر کی طرف لے جائیں، وہ چاہے کفر سے ایمان کی طرف لے آئیں، وہ چاہے گنہگار کو توبہ کی توفیق دے کر اس کو ولی بنا دے اور وہ چاہے نیک کو تکبر کی وجہ سے ولایت سے نکال کر اس کو کفر اور شرک اور گناہوں کی طرف لے جائیں۔ ہزاروں واقعات ہیں، اس لیے یہ دعا ضرور کریں۔ میں آپ کو بہت ساری قیمتی باتیں بتاتا ہوں تفسیر کی روشنی میں کہ نبی علیہ السلام کو کتنا خوف ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، میرے نبی تمہارے اگلے گناہ بھی معاف ہے پچھلے بھی۔ نبی علیہ السلام تو معصوم ہے پھر بھی دعا کر رہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک،
اے اللہ میرے دل کو اسلام پر مضبوط بنا دے اور مجھے دین کی طرف متوجہ فرما دے کہ میں دین کے کام کرتے رہوں. یہ دعائیں ہر وقت کرنی چاہیے. ایمان پر باقی رہنا بہت بڑی نعمت ہے اور ایمان پر موت کا آنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان کے اوپر موت کا آنا ہے. اسی لیے ایمان پر مرنے کے لیے نبی یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. حالانکہ نبی ہے لیکن اللہ کا خوف دیکھ لیجئے کتنا خوف خدا ہے. معلوم ہوتا ہے ایمان پر مرنے کے لیے انسان کو دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ایمان پر موت دے دے. اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ. اب وہ کون سے وسائل ہے، کون سے اعمال ہے جس کو کرنے سے انسان کی موت ایمان پر ہوتی ہے. وہ اعمال اس کو ایمان پر موت دینے کے لیے معاون اور مددگار بنتے ہیں. علماء کرام نے اس کو جمع فرمایا. ان اعمال میں سے سب سے پہلا عمل جو ہے وہ نظر کی حفاظت کرنا ہے. نظر کی حفاظت، غیر محرم کی طرف دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو بچانا ہے. میں نہیں کہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں. یہ اتنی خطرناک چیز ہے. میری اور آپ کی نگاہ میں بد نظری چھوٹا گناہ ہے. یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، اس کو انسان کرتا رہتا ہے تو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے النظر سہم من سہام ابلیس مسموم. یہ بری نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور مسموم تیر ہے. مسموم تیر کا کیا معنی؟ پوائزنس ہے، بالکل پوائزن والا تیر ہے. جو اس طریقے سے بد نظری کرتا ہے گویا شیطان اس کی نگاہ میں، اس کی آنکھ میں پوائزن تیر ڈال رہا ہے اور شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترکہا مخافتی. اگر کوئی بد نظری کو میرے خوف سے چھوڑ دیتا ہے، میرے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس کے ایمان کے اندر میں چینجنگ کر دیتا ہوں، اس کے ایمان کو بدلتا ہوں. کیا مطلب؟ یعنی اس کے دل کے اندر میں ایمان کی حلاوت، چاشنی، سویٹنس والا ایمان اس کو دے دیتا ہوں. اس کے دل کے اندر اس کے ایمان کو مضبوط کر دیتا ہوں اور اس کے دل کے اندر میں ایک قسم کی ایمان کی حلاوت اور چاشنی ہوتی ہے، سویٹنس ہوتی ہے. اب علماء فرماتے ہیں اس کی علامت کیا ہے؟ علامت ہی کیا ہے کہ دل کے اندر میں حلاوت پیدا ہوئی، ایمان کے اندر میں چاشنی پیدا ہوئی. علماء فرماتے ہیں اس کی کچھ علامت ہے. سب سے پہلی علامت ہے استلذاذ الطاعہ. انسان کو نیک کام کرنے میں مزے آتے ہیں. جب اس کا نیک کام چھوٹ جاتا ہے تو یہ پریشان ہوتا ہے میری نماز چھوٹ گئی، میرا روزہ چھوٹ گیا، آج میری تلاوت چھوٹ گئی، آج میرا ذکر چھوٹ گیا، اور میں نے زکات نہیں دی، آج کیا ہو گیا؟ گویا نیک میں نے یہ گناہ کر لیا، آج چلو توبہ کرتا ہوں. تو انسان کو نیک کام کرنے میں لذت آتی ہے. جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہتی، یہ انسان اللہ کی اطاعت کیے بغیر نہیں رہتا ہے. ایک کام تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے. نمبر 2 فرمایا، نمبر 2 وہ شہوات کے اوپر عبادتوں کو فوقیت دیتا ہے. یعنی بہت سارے گناہ کے کام ہیں، ان گناہ کا کام کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ہر وقت اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے فوراً نیکی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور تیسرا کام تحمل مشقت فی مرضات اللہ. اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا رہتا ہے، چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو. روزہ رکھنا ہے، چاہے بیمار ہو رکھنا ہے،
فجر میں اٹھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے کام پر ہی جائے، لیکن اللہ کا فرض نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یہ مشقت والے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے پابندی کے ساتھ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں جب کبھی بھی مصیبتیں آتی ہے ان مصیبتوں میں صبر کا گھونٹ پیتا ہے، صبر کا گھونٹ پیتا ہے کہ مصیبتوں میں صبر کرتا ہے۔ تو ایسے صبر کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان کی حلاوت اس کے دل کے اندر میں پہنچ چکی ہے۔ اور پانچویں چیز ہے جو الرضا بالقضاء، الرضا بالقضاء، ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے انا اللہ، انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ محمد رسولی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے۔ من لم یسلم بقضائی، جو میرے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا ہے، جو میرے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا ہے، ولم تصبر علی بلائی، اور جو مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا، ولم یشکر علی نعمائی، اور میری دی ہوئی نعمت پر شکر ادا نہیں کرتا ہے، تو آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَائِي، وہ مجھے رب نہ مانے، وہ کسی اور کو رب بنا لے۔ میرے فیصلے پر راضی نہیں ہے اور میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر نہیں کرتا، اور میں نے کوئی اگر تکلیف دے دی اس پر صبر نہیں کرتا، تو پھر مجھے رب نہ مانے، وہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ معلوم ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من ترکہا مخافتی، بری نظر چھوڑ دو، تو کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر میں اللہ پاک حلاوت قلب، حلاوت ایمان کو پیدا کر دیتا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مرکات شرح مشکات میں فرماتے ہیں، وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ إِذَا دَخَلَتْ قَلْبًا لَا يَخْرُجْ مِنْهُ أَبَدًا، جب اللہ ایک بار حلاوت ایمان کو دل میں ڈال دیتا ہے تو پھر اس کے دل سے، جب ایک بار دل کے اندر میں ایمان داخل ہو جاتا ہے، حلاوت ایمان داخل ہو جاتی ہے، تو لا یخرج منہ ابدا، اب کبھی بھی اس کے دل سے ایمان نہیں نکلے گا، اس کی موت ایمان پر ہوگی۔ یہ سب سے پہلا عمل ہے، حدیث کی روشنی میں میں نے آپ کو بیان کیا۔ نظر بد سے اپنے آپ کی حفاظت کریں، غیر محرم پر نظر ڈالنے سے اپنی حفاظت کریں، راستوں میں ہر جگہ پر۔ یاد رکھو اتنا خطرناک چیز ہے کہ انسان ایمان سے محروم ہو سکتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے مرتے وقت ایمان کلمہ زبان پر آتا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، فرمایا مسواک کرنا ہے، مسواک کرنا منہ کی صفائی ہے اور اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس چیز کے اوپر علامہ شامی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا ایک تو پہلے حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی نمازوں کے پہلے، وضو کے پہلے مسواک کرتا رہتا ہے، جب اس کی موت آتی ہے، جب اس کی موت آتی ہے، اس وقت ملک الموت آ کر شیطان کو بھگاتے ہیں اور ملک الموت اس کو کلمہ یاد دلاتے ہیں۔ ملک الموت، ہم نے تو اپنے بعض اکابرین کو دیکھا جن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 75 سال 80 سال کی عمر میں بھی مسواک کرتے تھے، تو ان کو پوچھا جاتا تھا حضرت دانت تو ہے نہیں آپ کے منہ میں، تو ایک بھی دانت نہیں، آپ مسواک کرتے ہیں؟ فرمایا مسواک دانتوں کے لیے اب نہیں کر رہا ہوں، اب تو میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر کرتا ہوں، میرے نبی کی سنت ہے۔ ایسے بھی لوگ تھے جو نبی کی سنت کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب اور شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے اس سے پہلے نیت کر لے کہ میرے نبی کا کام ہے، میرے نبی کی سنت ہے، یہ سمجھ کر سوچ کر کرے گا تو اس کو تو 100 شہیدوں کا ثواب مفت مل جائے گا۔ چھوٹا سا بچہ ہے،
اس کو اٹھا لیا، اٹھانا تو ہے ہی، اس کو بوسہ بھی دینا ہے، لیکن بوسہ دینے سے پہلے اگر نیت کر لی اللہ میرے نبی نے اپنے نواسوں کو بوسہ دیا ہے، میرے نبی کی سنت ہے، اس کو سمجھ کر میں اپنے اس پوتے نواسے اپنے بیٹے کو بوسہ دیتا ہوں، تو بوسہ تو ہے ہی، ساتھ میں 100 شہیدوں کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ علیکم بسنتی عند فساد امتی فلو اجر 100 شہید، 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایک کام تو یہ ہوا کہ مسواک، علامہ شامی رحمہ اللہ اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں بہت عجیب بات، من منافعہ، مسواک کے بے شمار بینیفٹس ہے، بے شمار فوائد ہے، لیکن سب سے بڑا فائدہ تذکیر الشہادہ عند الموت۔ علامہ شامی در مختار میں اپنی کتاب شامی میں لکھتے ہیں، فتاوی شامی سب سے بڑی کتاب ہے، علماء احناف فتاوی شامی کے بغیر فتویٰ نہیں دیتے ہیں۔ فتاوی شامی میں لکھا ہے من منافعہ، مسواک کے بے شمار فوائد ہے، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے تذکیر الشہادہ عند الموت، مرتے وقت اس کی زبان پر اللہ کلمے کو یاد دلا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ویسے بھی ترمذی میں نقل فرمایا ہے، فرمایا لولا نشک علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی، تکلیف نہ ہوتی، ڈیفیکلٹ نہ ہوتا تو میں اس کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنا ضروری قرار دے دیتا، لیکن چونکہ تکلیف ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں کبھی کبھی جب بھی موقع ملے مسواک اپنے پاس رکھنا چاہیے اور اس کو کر لینا چاہیے۔ سنت ادا ہو جاتی ہے اور مسواک کس طرح پکڑی جاتی ہے، چلو مسئلہ بھی سن لو۔ مسواک کے پکڑنے کا طریقہ فتاوی شامی میں لکھا ہے، یہ مسواک ہے، یہ 3 انگلی اوپر ہوتی ہے، 3 انگلی اوپر ہوتی ہے، چھوٹی انگلی نیچے ہوتی ہے، یہ پکڑ لیا اور انگوٹھا ادھر ہوتا ہے۔ اب یہ مسواک پہلے داہنے سائڈ میں اوپر میں، پھر اس کے بعد بائیں سائڈ میں، لیفٹ سائڈ اوپر میں، پھر دائیں طرف نیچے اور پھر بائیں طرف نیچے۔ تو پہلے دائیں طرف سے شروع کرے اور پھر بائیں طرف کرنا ہے، یہ پکڑنے کا طریقہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، مسواک کے پکڑنے کا یہ طریقہ ہے، اس پر بھی عمل کرے۔ کس طریقے سے؟ چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے لیکن کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ دوسرا عمل ہے جس کو کرنے سے، جس پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ایمان کے اوپر موت دے دیتا ہے۔ یہ 2 عمل ہو گئے۔ تیسرا کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے اللہ ایمان پر موت دیتا ہے؟ فرمایا ہر وقت شکر ادا کرے، ہر چیز پر شکر ادا کرنا ہے، لیکن سب سے بڑا شکر یہ ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے ایمان دیا، اگر تو چاہتا تو کوئی اور مذہب میں بھی پیدا کر دیتا، لیکن اللہ نہ مجھے یہودی بنایا، نہ مجھے کرسچن بنایا، نہ کسی اور مذہب میں، تو نے مجھے ایمان کے اوپر پیدا کیا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو اس آیت کی تفسیر میں ایمان پر شکر کرنے کی وجہ سے مرتے وقت زیادتی اللہ عطا فرمائیں گے۔ کیا زیادتی ہے؟ موت بھی کلمے کے ساتھ ہوگی کہ زبان پر کلمہ ہوگا اور انسان اللہ کے سامنے جائے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا سکھائی ہے شکر کی ادائیگی کی۔ صبح میں 3 بار پڑھ لیں، شام میں 3 بار پڑھ لیں، صبح میں 3 بار پڑھ لیں، شام میں 3 بار پڑھ لیں۔ اس میں اکثروں کو تو یہ دعا یاد ہوگی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ یہ صحیح حدیث ہے، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور اسلام میرا دین ہے، اس پر میں راضی ہوں، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے اور رسول ہے، اللہ کے نبی رسول ہے۔ اگر 3 بار اس کو پڑھ لے، اس نے شکریہ ادا کیا اپنے ایمان کا شکریہ ادا کیا، اور موت آئے گی یا تو دن میں یا تو اور کوئی وقت ہے نہیں، اور کوئی وقت صبح صادق سے لے کر مغرب تک دن ہوتا ہے، مغرب سے لے کر صبح صادق تک رات ہوتی ہے اسلامک لیے۔ اگر صبح میں پڑھ لیا 3 بار، شام میں پڑھ لیا، موت تو آئے گی دن میں یا تو رات میں۔ فرمایا جو اس کو پڑھ لیتا ہے 3 بار صبح میں،
اور 3 بار شام میں اللہ تبارک و تعالی اس کو شہادت کی موت عطا فرماتے ہیں. سب سے بڑی نعمت ہے. تو تیسرا عمل، پہلا عمل نظر بد سے اپنے آپ کی حفاظت کرے. دوسرا عمل مسواک کی پابندی کرے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ. تیسرا عمل شکر ادا کرے. ایمان کے اوپر جو آدمی شکر ادا کرے گا یقیناً اس کی موت ایمان پر ہوگی. اب چوتھا ایک اور عمل، 10 اعمال ہے، میں چوتھا ایک اور بتا دیتا ہوں پھر باقی کل بتائیں گے. چوتھا ایک اور عمل ہے جس کو کریں تو مرتے وقت کلمے پر موت ہوتی ہے. وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا صدقہ. کیا ہے بھائی؟ صدقہ ہے. سب سے بڑی دولت ہے. ابن قیم جوزی رحمہ اللہ، ابن قیم جوزی اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں لکھتے ہیں. تلبیس ابلیس میں کیا لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی شیطان سے. شیطان مل گیا. شیطان سے پوچھا کہ تجھے تو زندگی کے بڑے تجربے ہوں گے، لوگوں کو مسلیٹ کرنے کے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے بڑے بڑے تجربے ہیں، لیکن ان تجربوں میں سے کچھ تو مجھے بتا، کون سا تیرا مجرب عمل ہے جس سے تو مسلیٹ کرتا ہے؟ کون سا مجرب عمل ہے جس سے تو انسان کو گمراہ کرتا ہے؟ اس نے کہا تم نے بہت عجیب سوال کیا ہے، مجھے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا. یہ ابن قیم لکھتے ہیں اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں. فرمایا 2 بتاتا ہوں. اس میں سے ایک یہ ہے جب تم اللہ سے کوئی وعدہ کرو تو اس وعدے کو فوراً پورا کر لو، ورنہ میں خود شیطان، میرے کارندے نہیں، میرے وزراء نہیں، میرے خادم نہیں، میں خود اس کے وعدے پر اس کو عمل کرنے نہیں دیتا ہوں. ایک آدمی وعدہ کرتا اللہ اب میں گناہ نہیں کروں گا یا میں توبہ کرتا ہوں، میں ابھی یہ فوراً توبہ کر لیں، اگر دیر لگائے گا تو میں اس کے اندر میں آ جاتا ہوں، اس کو توبہ نہیں کرنے دیتا ہوں. دوسرا کام تمہارے دماغ میں آ جائے مجھے صدقہ کرنا ہے، مجھے صدقہ کرنا ہے تو فوری طور پر صدقہ کر لو. اگر تم نے ڈیلے کر دیا تو میں تمہارے دماغ سے اس کو بھلا دیتا ہوں، اس لیے کہ صدقے کا بڑا ثواب ہوتا ہے. امام راضی رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام القرآن میں لکھتے ہیں. امام راضی فخر الدین راضی تفسیر راضی میں تفسیر احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ ایک مول صاحب نے بیان کیا صدقے کا بے شمار ثواب ہے، بے شمار ثواب ہے. ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا مجمع میں، اس نے کہا آج میں گھر میں جاتا ہوں، رائس کو اٹھاتا ہوں اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. جوش آ گیا اس کو، گھر گیا اس نے 10 کلو رائس اٹھائے. بیوی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ میں اٹھا کر بولی کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں مجھے دینا ہے. ارے بھائی کہاں لے کر جاتا ہے تو؟ نہیں رکھ یہاں پر. بیوی نے اپنے شوہر کو روک لیا. 3-4 دن کا گھر کا کھانا ہے بچوں کا، تم اٹھا کر کے غریب کو دے رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو، نکلو یہاں سے. نکال دیا. یہ جب دوبارہ مسجد میں آیا، لوگوں نے کہا بڑے جوش کے ساتھ گئے تھے، کیا ہوا؟ صدقہ کر دیا. کہا شیطان سے تو میں چھٹ گیا لیکن شیطان کی خالہ سے نہیں چھوٹا. یہ امام راضی نے لکھا ہے. راضی نے لکھا اپنی کتاب تفسیر احکام القرآن میں. معلوم ہو اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. اللہ اکبر. ترمذی شریف کی حدیث ہے جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہم پر بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، پر جب صدقہ کرتے ہیں تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ. اس کا صدقہ اس کو بری موت سے بچائے گا. خصوصاً رمضان کے مہینے میں نبی علیہ السلام کے 3 اعمال کثرت سے ہوا کرتے تھے. ایک تو رمضان کے مہینے میں نبی علیہ السلام کثرت سے عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ نوافل پڑھتے تھے کثرت سے. نمبر 2 دعائیں بہت کرتے تھے. رمضان میں آپ کے دعا کا عمل بڑھ جاتا تھا، جب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرتے تھے. تیسرا عمل
آپ دونوں ہاتھ سے صدقہ کرتے تھے، آپ کا صدقہ مشہور تھا، لیکن رمضان میں آپ کثرت سے دیتے تھے جیسا کہ پانی بہتا ہو، پانی بہتا ہو وہ کیسے فاس جاتا ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام رمضان میں صدقہ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے بھائی، اس میں تو کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں چلتی ہے، زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، لیکن صدقات کو نکالنا، جو عطیات جس کو بولتے ہیں، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ اسی لیے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، پہلے زمانے میں کہ ماں باپ اپنے بچے کو ایک ایک پاؤنڈ دیتے تھے، ایک ایک درہم، ایک ایک روپیہ، کہ جاؤ اس کو جمع کرو، جب 50 ہو جائے 100 ہو جائے جا کر کے اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کر دو۔ وہ اپنے بچوں کو بھی سکھاتے تھے، خود تو دیتے ہی تھے، اپنے بچوں کو بھی سکھاتے تھے۔ یاد رکھو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ دینا چاہے 1 درہم ہو چاہے لاکھ ہو، یہ نہیں، اصل تو کیا ہے، اس کا عمل دیکھا جائے گا، اس کا عمل دیکھا جائے گا۔ ایک بزرگ تھے نا، آلو کھا رہے تو آلو لے کر جا رہے تو آلو سڑے ہوئے تھے، پوٹیٹوز ہے، سڑے ہوئے تھے، کہیں مل گئے حضرت کو، اٹھا کے گھر جا رہے ہیں تو کسی نے کہا حضرت سڑے ہوئے ہیں اور آپ اس کو جمع کر کے پکا کے کھائیں گے؟ تو اس بزرگ نے کیا جواب دیا، آلو سڑے ہوئے ہو یا سڑے ہوئے نہ ہو اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں تو یاد کرتا ہوں جب اللہ نے روزی کو تقسیم کیا، تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَا، جب اللہ نے روزی کو تقسیم کیا اس وقت اس ناچیز کو بھی اپنی روزی میں یاد کیا ہے، چاہے سڑے ہوئے آلو ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنی روزی میں مجھے یاد کیا ہے، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اسی لیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ آخری بات عجیب بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، تمنع انزال البلاء فی الحال، عربی سمجھنے والے سمجھتے ہیں، تمنع انزال البلاء فی الحال، صدقہ دیا فوری طور پر مصیبت ختم ہو گئی، فوراً مصیبت ختم ہو گئی، تدفع انزال البلاء فی الحال وتدفع سوء الخاتمہ فی المعال، کیا کہہ رہے ہیں، اور جب تمہاری موت کا وقت آئے گا، جب تمہاری موت ہوگی اس وقت برے خاتمے سے تمہاری حفاظت کرے گا یہ صدقہ، یعنی تمہاری موت ایمان پر آئے گی۔ یہ چوتھا عمل ہے جس کو کرنے سے انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، بقیہ انشاءاللہ کل پورا کریں گے، بہت کام کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ یوسف علیہ السلام جیسے اپنے اس حالت کے اندر میں اللہ سے دعا کرے، اللہ ایمان پر مجھے موت دینا۔ جب نبی ہو کر مانگتے ہیں تو ہم کیوں نہ مانگے، ہم کیوں وہ اعمال نہ کریں جس سے ہمارا ایمان، ہماری موت ایمان پر آئے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے بھائی، جس کی موت ایمان پر آتی ہے ابد الآباد جنت میں جائے گا، ورنہ جس کی موت ایمان پر نہیں آتی وہ ابد الآباد جہنم میں جائے گا۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما۔ یا ارحم الراحمین، یا ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا اکرم الاکرمین، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ بہت ہی برکت والا ٹائم ہے اور برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا عشرہ ہے، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما دے، ہماری آل اولاد پر رحم فرما دے، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں پر رحم فرما دے، رشتہ داروں پر رحم فرما دے، دوست احباب متعلقین تعلق رکھنے والے محبت رکھنے والوں پر رحم فرما دے، اللہ سارے اس مجمع پر رحم فرما دے، ساری امت پر رحمت کی چادر ڈال دے، ساری امت پر رحمت کی چادر ڈال دے۔ اللہ ہمیں قبول فرما لے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی تو ہم سے بدتر کوئی آدمی نہیں ہوگا، اے اللہ ہم سے زیادہ محروم القسمت کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ اے اللہ تیرے قرآن کی برکت سے، تیرے قرآن کی اس مجلس کی برکت سے، اے اللہ تیرے رمضان کے مہینے کی برکت سے اور مبارک گھڑی کی برکت سے اللہ ہماری دعاؤں کو توباؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو توباؤں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری قرآن تلاوت کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، قرآن سننے سنانے کو قبول فرما،
اے اللہ یا ارحم الراحمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری روزی روزگار میں بے انتہا برکت نصیب فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلوں میں پھنسے ہیں اے اللہ بہت سارے تیرے بندے اس مجمع میں بیٹھے ہیں، دعا کی نیت سے بیٹھے ہیں کہ تفسیر قرآن کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، تیرے قرآن پڑھنے کے بعد سنانے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اللہ برکت والا وقت ہے، برکت والا مہینہ ہے، اے اللہ قرآن کی مجلس ہے، اے اللہ بہت سارے اپنے دلوں میں دعائیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، امیدیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، مقصد لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے مقصد کو تو جانتا ہے، سب کی مرادوں کو تو جانتا ہے، اے اللہ اس برکت والی مجلس کے تو پھیل سب کے مقاصد کو پورا فرما، اے اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، سب کے کام کاج کو مکمل فرما، اے اللہ سب کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مہلک کن بیماریوں سے ہماری آل اولاد کی پورے مجمع کی پوری امت کی حفاظت فرما، کینسر جیسی بیماریوں سے حفاظت فرما، الہ العالمین جو کینسر کی بیماری میں پھنس چکے ہیں اللہ ان بیماری سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ برین ہیمریج اور اے اللہ بہت ساری اے اللہ بہت خطرناک بیماری آ رہی ہیں ان تمام سے ہماری آل اولاد کی سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہماری روزی میں برکت عطا فرما، الہ العالمین اے اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیک اور صالحین میں سے بنا، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل سے کرم سے رحم سے اس مجلس میں تیرا مخلص بندہ ہو اس کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعاؤں کو توباؤں کو اے اللہ تو قبول فرما، اے اللہ ہمارے مقاصد کو پورا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔